الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك واسع المغفرہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ ہم دوسری تاخرات کے اندر یا تیسری تاخرات کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، مختصراً آپ کے سامنے جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ کی مغفرت کے متعلق ہے۔ اللہ کی مغفرت کیا ہے؟ ہم چاہ رہے ہیں کیا اور اللہ کی مغفرت کیا ہے؟ اللہ کی مغفرت سمجھو کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل اگر ہمارے اوپر نہ ہو، ہمارے گناہوں کی معافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے۔ کتنی محنت کریں گے آپ؟ کہاں تک محنت کریں گے آپ؟ اور اس محنت کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ سب باتیں سامنے ہیں۔ میں تمہیدی کلمات کے اعتبار سے اللہ کے نبی کی بات سے گفتگو شروع کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی، ہم رات کی تلاش میں ہیں، اس رات کی تلاش کے لیے جب بیٹھیں تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا کام نہیں بتایا۔ چاہتے تو بہت کچھ بتا سکتے، آپ نوافل زیادہ پڑھو، چاہتے تو آپ بتاتے اللہ کے نبی قرآن آپ زیادہ پڑھو، چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے اور ذکر اذکار بتا سکتے کہ یہ کام کرتے جاؤں۔ لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال کیا تو اللہ کے نبی نے کہا، جب وہ رات پالو تو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ آپ کو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھا کریں۔ بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ میں یہاں درس دے رہا ہوں، آپ وہ عمل کر سکتے ہیں، آپ کو ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی ہے تو اس کے اندر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ کے نبی کے ذریعے، تم اللہ کے یہاں معافی مانگو، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ کتنی چیزیں اس میں؟ 3 چیزوں پر مجھے گفتگو کرنا ہوگا اگر اس بات پر آئیں گے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے اور اللہ بہت کثرت کے ساتھ معاف کرنے والا ہے۔ بات کی جائے تو یہ 3 پر گفتگو کرنا ہے مجھے، لیکن صاف سلیس انداز میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے ایک اور چیز بھی ہے جو ہمیں سمجھنا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ معافی جو مانگتے ہیں، توبہ جو ہم کرتے ہیں اللہ کے سامنے، کیا ہے یہ عبادت ہے۔ عبادت کیا ہے؟ یہ توبہ کرنا، اللہ کے یہاں اپنی گناہوں کی معافی مانگنا بھی عبادت ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے عبادت کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے دیکھیے توبہ کے اندر خلوص ہونا چاہیے، توبہ کے اندر عاجزی ہونا چاہیے، توبہ کے اندر انکساری ہونا چاہیے، توبہ کے اندر اپنے گناہوں کی معافی کی تڑپ ہونا چاہیے۔ یعنی توبہ کے اندر انسان اپنی زندگی کو رکھ کر رو رو کر گڑ گڑانا چاہیے، اور ایمان والے کی یہ صفت ہے، اور ایمان والا یہ کام کرتا ہے۔ ایسی بہت ساری بات ہیں۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حالات ہیں۔ معلوم ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری حالات، حدیث کے اندر آتا ہے ہر نبی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پہلے، دیکھیے موت سے پہلے، مرنے سے پہلے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ان کا جنت میں جو ٹھکانہ ہے، جو مقام ہے وہ دکھاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت میں جو ٹھکانہ ہے وہ ٹھکانہ ہر نبی کو دکھاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی آئے نا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ جنت میں وہ مقام بتا دیتا ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد یہاں آنا ہے۔ اور اس کے بعد ہر نبی کو اللہ ایک اجازت دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ اگر تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو ہم دنیا دیں گے، اگر آپ کو مر کر اگر اوپر آنا ہے جنت کے اندر تو ویسا بھی کر سکتے ہیں، دونوں چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے نا، تو انہوں نے تھپڑ مار دیا تھا، وہ چلا گیا فرشتہ واپس۔ کہا کیسے بندے کے پاس اللہ تو بھیجا ہے، وہ موت کو چاہتا ہی نہیں ہے، کیا ہے وہ مرنے کے تیار نہیں ہے، کیسے آدمی کے پاس بھیجا؟ اصل مسئلہ وہ نہیں ہے، وہ فرشتہ جو آیا تھا نا وہ ذرا الگ انداز میں بات کیا تھا۔ وہ کیا تھا معلوم ہے؟ موسیٰ تمہاری جان نکالنے آیا ہوں۔ کیسا لگتا ہم کو بھی؟ ہاں ان مارنے آیا کرتے بابا مجھے، مسئلہ ایسا ہی ہے۔ تو اس نے کیا کر دیا کہ موسیٰ میں تمہاری جان نکالنے آؤں، دیے دیکھ ایسا لگایا کہ آنکھ باہر پڑ گئی، اور سیدھے اللہ کے پاس گئے، اے اللہ یہ کیسا بندہ ہے، کس کے پاس بھیجا ہے، اور وہ موت کا فرشتہ ہے اس کے باوجود بھی مجھے مار رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ایک کام کرو، جاؤ موسیٰ کے پاس کہو، کیا کہو کہ اگر وہ زندگی کی تمنا رکھتا ہے تو ایک جانور سامنے کھڑا کرے۔ کیا کرے؟ وہ ایک جانور جو بالوں والا ہے وہ سامنے کھڑا کر کے ہاتھ رکھے یا ہاتھ پھیرے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا سب بال کے برابر، یعنی ایک ایک بال پر ایک ایک سال کی زندگی۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ایک بال کے بعد ایک ایک سال کی زندگی۔ ٹھیک ہے، پیغام کس کا تھا؟ اللہ کا تھا، لے کر نکلا فرشتہ۔ کہاں نکلا ہے؟ اب یہ آ رہا ہے، اب یہ آدمی بھی ڈینجر ہے نا۔ اب آ کر کہتا ہے پہلے بشارت سن لیجئے گی، موسیٰ سے کہہ رہا ہے میں بشارت سنانے آیا ہوں۔ کیا بشارت ہے؟ بشارت یہ ہے کہ اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے جانور رکھا جائے گا، اس پر جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے اس کے برابر عمر دی جائے گی تمہاری۔ موسیٰ نے کہا پھر ابھی بھر کا مسئلہ ٹیڑھا ہے، بھر مرنا ہے۔ کیا کہا؟ بھر مرنا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد موسیٰ فرشتے سے گفتگو نہیں کی۔ حدیث دیکھیے کیسی ہے، مسلم کی روایت ہے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ موسیٰ اب فرشتے سے بات نہیں کیا، موسیٰ نے کیا کیا؟ ڈائریکٹ اپنے رب سے، یا ربی، اے میرے رب اگر یہ مسئلہ ہے تو اب یہ بتا کہ مجھے جینا نہیں ہے، مجھے مرنا ہے۔ دیکھیے اللہ سے تعلق جوڑنے والے نبی ہوا کرتے تھے، اب مجھے جینا نہیں ہے اللہ، مرنا اگر ہے ہی ہے تو اللہ مجھے مار دے، مجھے تجھ سے ملاقات کرنا ہے۔ بھئی دنیا میں اللہ کو دیکھنے والے یہ نبی تھے نا، دنیا میں دیکھنے کی تڑپ میں رکھنے والے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو کیا کرتا ہے؟ اس کا مقام دکھاتا ہے، جینے کی تمنا بھی دے دیتا۔ اگر چاہتے دنیا دے دیا جائے گا، تو نبی کے سامنے بھی وہ چیز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت دکھایا اور مقام بتایا گیا، اور کہا اگر چاہتے ہیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اللہ مجھے تو تجھ سے ملنے کی بڑی تڑپ ہے، مجھے تڑپ ہے ملنے کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے سینے پر ہے، طاقت نکل چکی ہے، اللہ کے نبی نڈھال ہو چکے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی نڈھال ہو گئی ہے، بعض احادیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی کی رال اماں عائشہ کے سینے پر پڑ رہی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ رہے ہیں، چند لمحوں کے بعد روح قبض ہونے والی ہے۔ کیا پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ کبھی سوچا اللہ کے نبی کیا پڑھ رہے تھے؟ معلوم ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر۔ کس وقت کی بات کر رہا ہوں میں؟ ارے ہم زندگی میں مغفرت نہیں مانگتے، زندگی کے آخر وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الفاظ نکلنے میں بھی تکلیف ہو رہی اللہ کے نبی کی، میں نے کان اپنے قریب کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور میں سن رہی تھی اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ورحمنی، مجھ پر رحم فرما، والحقنی بالرفیق اعلیٰ، اے اللہ جب میری موت آ جائے مجھ پر رفیق اعلیٰ کے ساتھ میری ملاقات ہو، یعنی بلند لوگوں کے ساتھ مجھے شمار فرما۔ عبادت ہے بھئی یہ، مرنے کے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت چھوڑی نہیں ہے، اور آپ وہ حدیث جانتے بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے پورے دنوں میں 63 سال کی عمر الگ، نبوت کے بعد کی جو بھی عمر اللہ کے نبی کو ملی، تمام احادیث چھان لے، جتنے صحابہ نے گواہی دی ہے، کہا اللہ کے نبی روزانہ اپنی زندگی کے روزانہ ہر دن اللہ کے نبی 100 مرتبہ 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ یہ باتیں چونکہ سننے کے ہیں، کیا عبادت ہے تو بتایا گیا ہے، اور ہمیں کتنا عبادت کرنا چاہیے اس معاملے میں، اللہ سے مغفرت کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ ارے گڑ گڑاؤ، وہ نبی تھا، نبی جن کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو یعنی معصوم بنایا تھا، اور ان کی ہسٹری سارے زمانے پر کشادہ کر دیا تھا، اور ایسا نبی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اور ہم گناہ کرنے کے بعد بھی اکڑ کر چلتے ہیں، ہم گناہ کرنے کے بعد بھی اپنا سینہ تان کے چلتے ہیں، ہم گناہ کرنے کے بعد کبھی عاجزی انکساری اللہ کے سامنے نہیں کرتے، کبھی تنہائی میں کھڑے ہو کر اللہ کو یاد تو کرو، دیکھو تو صحیح کہ توبہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا احکام نازل کیے ہیں۔ ارے توبہ کا دروازہ اتنا کشادہ ہے، اتنا کشادہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ 70 سال کی مسافت کے برابر توبہ کا دروازہ کشادہ ہے، جب تک سورج یعنی مغرب سے طلوع ہونا شروع نہ ہو اس وقت تک یہ دروازہ بند نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہمارے لیے ہیں، ہم گنہگاروں کے لیے ہیں، ہم خطا کاروں کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، گڑ گڑاؤ، رو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی کروا لو۔ اسی لیے میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی نا، بڑی کشاد آیت ہے، ارے مجھے تو دیوانہ بنا دی۔ کیا کہتا ہے؟ ان ربک، کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارے رب کی مغفرت بڑی کشادہ ہے۔ کشادہ کتنا کشادہ ہے؟ کوئی حد بیان کی اللہ کے نبی نے؟ کشادہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے تیری حلق پر موت ہے، ابھی غرغرہ پن باقی ہے، اس سے پہلے بھی اگر تو معافی چاہتا ہے اللہ تجھے معاف کرے گا۔ یہ کشادگی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، تیری زندگی کے آخری لمحے تک تیرے انتظار میں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، میرا بندہ اگر معافی چاہے تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سسٹم اللہ تعالیٰ کا ہے بھائی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کہاں تک ذکر کیا معلوم ہے؟ ارے نا امید بھی مت دلاؤ لوگوں کو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتا ہے کسی کو نا امید مت کرو، اور اللہ تعالیٰ اس لیے نا امید دلانے کا حکم دے رہا ہے، نا امید مت دلاؤ، کہہ رہا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تو کون ہوتا ہے بندوں کے بیچ میں نا امید دلانے والا، جبکہ میں سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ سارے گناہ، ارے زمین پر جتنے سنگریزے ہیں، ریت کے جتنے ذرات ہیں، بارش کے جتنے خطرے ہیں، ستارے جتنے آسمانوں پر چھائے ہوئے ہیں، اس کے برابر یہاں تک کہ کائنات کے اندر جتنے درخت ہیں، تمام درختوں کے پتوں کے برابر بھی اگر گناہ لے کر رب کے سامنے جائے گا، اللہ کہتے ہیں میں غفور الرحیم ہوں، میں تجھ پر معافی نہیں بلکہ تجھ پر رحم کا دروازہ بھی کھول دیتا ہوں۔ اصل مسئلہ کیا ہے ہمارے پاس؟ ایک حدیث پیاری سی ہے، سن لیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر دو اشخاص تھے، دو اشخاص کون تھے؟ دو اشخاص، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کتاب الادب کی، دو اشخاص تھے، اس میں سے ایک بڑا عابد، اللہ اکبر، بڑا عبادت گزار، جس کی عبادت کے بارے میں جب اللہ کے نبی گواہی دے رہے ہیں تو کوئی معمولی عبادت گزار ہوگا، وہ بڑا عبادت گزار، لیکن اس کا ایک بھائی تھا بڑا گنہگار، گناہ پر گناہ کرتا، گناہ پر گناہ کرتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ روزانہ عبادت کر کے آتا، اللہ کو یاد کر کے آتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آ کر گناہ سے روکتا تھا، وہ بھائی میں عبادت کر کے آتا ہوں، تو نیکی کرتا ہے، تو گناہ کرتا ہے، میں نیکی کرتا ہوں، اللہ کے لیے سدھر جا۔ وہ ہر دن کام کرتا تھا، ہر دن جب بھی عبادت سے آتا تو فوراً بھائی کے پاس آتا، کہتا بھائی سدھر جا، میں عبادت کر کے آ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہر دن سنتا جاتا، ایک دن بیزار آ کے کہا بھئی یہ مسئلہ میرا اور میرے رب کے درمیان کا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یہ مسئلہ میرے اور میرے رب کے درمیان کا ہے، بھائی تو میرے اوپر کیا نگران ہے؟ کیا تو مجھے پکڑنے والا ہوگا کل قیامت کے دن؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ گنہگار آدمی کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے سن، یہ میرے ذات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہے، تو میرے اوپر کوئی نگران نہیں ہے، جا تیری عبادت تو کر، جب اللہ توفیق دے گا تو میں آ جاؤں گا۔ اس نے کہا واللہ لا یغفر لک، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ کیا جملہ استعمال کیا اس نے؟ کیا جملہ استعمال کیا؟ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ حدیث کے اندر آگے آتا ہے اللہ تجھے کیسے جنت دے گا، تو جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ مرنے کے بعد ان دونوں کو اپنے سامنے لا کر کھڑا کیا، دونوں کو کھڑا کرنے کے بعد جو عابد تھا نا، عابد عبادت گزار، اس سے کہا ارے بندے تجھے میں نے موقع دیا، تو عبادت کیا، یہ بات میں مانتا ہوں، اور یہ بتا کہ میری طاقت تجھ میں کیسے آ گئی، تو کیسے بن سکتا ہے بڑا؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کیسے ڈکلیئر کر سکتا ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ؟ تیرا بھائی ضرور تھا، لیکن تو نے یہ اختیار کہاں سے لیا؟ کس نے سکھایا تجھے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ کس کو پکڑ رہا ہے؟ گنہگار کو نہیں، نیکوکار عابد کو پکڑ رہا ہے۔ کہاں سے اختیار لایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اس کی سختی کی وجہ سے شاید بھائی سیدھے راستے پر نہیں آیا، اور اللہ کہتے ہیں بندے جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تیرے گناہ کتنے بھی کیوں نہ ہوں۔ ارے اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں حدیث سے؟ جا تو گنہگار تھا دنیا میں، کتنے بھی گناہ کیوں نہ کیا ہو، جا تجھے میں نے معاف کر دیا، کیونکہ تو نے ایک جملہ کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ یہ میرے رب اور میرے درمیان کی بات ہے، تجھے وہاں بھی میرے اوپر اتنا یقین تھا، لیکن تیرے بھائی یہ عبادت گزار ہونے کے بعد بھی میرا فیصلہ اس نے اپنی زبان پر لایا تھا، میرا فیصلہ اس نے اپنے زبان پر لایا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں والذی بیدی نفس، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ ایک جملہ اس کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیا، اور اللہ نے کہا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ دیکھیے کتنا بڑا کرم ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہاں ہیں ہم؟ اللہ کی مغفرت کی بات کریں گے تو دیوانے ہو جائیں گے آپ، دیوانے۔ اللہ تعالیٰ، ترمذی کی حدیث ہے، یہ بھی بڑی حیران کن حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمیوں میں دو جہنمیوں کی آواز اللہ اپنے عرش سے سنے گا۔ دو جہنمی، کیسے جہنمی معلوم ہے؟ عذاب کی وجہ سے جہنم میں چیخ چیخ کر پورے جہنمیوں کو تنگ کر چکے ہوں گے، جہنمیوں کو تنگ، ان کی آواز خود ان کے لیے تکلیف دہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے شور و شرابوں کو سننے کے بعد فرشتوں کو حکم ہے یہ دونوں کو باہر نکالو۔ ان کا چیخنا چلانا اتنا زیادہ ہو گیا ہے، جہنمی ان سے پناہ مانگ رہے ہیں، ذرا ان کو باہر نکالو۔ باہر نکالا گیا نا، جب اللہ کے سامنے کھڑا کیا، کیا ہوا؟ کیوں چلا رہے ہو بھائی؟ تمہارے برابر دوسرے بھی جہنمی ہیں نا، اللہ سوال کرے گا، تمہارے برابر دوسرے عذاب بھی پا رہے ہیں، تم کہاں سے آگے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پوچھے گا تو اللہ عذاب تو نے تو ہمیں دیا ضرور ہے، ہم جہنم میں بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو ہماری پکار سنتا یا نہیں سنتا ہے۔ اللہ اکبر، کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ جہنم کی بات نا۔ اللہ نے کہا تو اب تو سن لیا نا، پھر اللہ ہم کیا کریں؟ اللہ حکم دیتا جہنم میں کودو۔ کتنی بڑی بات ہے معلوم ہے؟ اللہ کہتے ہیں جہنم میں کودو۔ اب یہ بات سننا تھا، وہ ایک شخص تھا نا، دونوں میں سے ایک نے کیا کر دیا؟ دوڑنا شروع کیا۔ ابھی تو جہنم میں جانا ہی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ دوڑتے دوڑتے جہنم میں کود گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے وہ جہنم کیا کر دیا؟ جنت بنا دیا۔ اور دوسرا رکا ہوا ہے، ابھی جا رہا نہیں ہے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں تیرا کیا بھائی؟ نہیں اللہ مجھے ایک ڈاؤٹ ہے۔ کہہ رہا ہے کیا ہے؟ میں دنیا میں سنا ایک مرتبہ میرا رب جب جہنم سے کسی کو نکال لیتا ہے تو جنت میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑتا ہے، یعنی پھر جہنم میں نہیں بھیجتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہاں بھی تجھے امید ہے جہنم میں گرنے سے بھی۔ ہاں اللہ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ اب تو جہنم سے نکال لیا ہے، پھر کیسے جہنم میں بھیجے گا؟ تو کہا کہ اللہ مسکرائے گا، کہے گا ٹھیک ہے امید تجھے جہنم میں بھی ہے تو جا، جنت میں جانا پڑے گا، جنت میں جا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اس سے بلا کر پوچھے گا ادھر آؤ، تو جہنم بولتی کودنا شروع کر دیا، کیا بات ہے؟ کہا اللہ میں دنیا میں تو نہیں مانا تیری بات، کم از کم آج تو مان لوں، اور آج جہنم ہی صحیح لیکن تیری عبادت کا ایک مقصد ہے میرا، یعنی تیری بات ماننے کا ایک مقصد تھا، اس لیے میں نے کھود دیا۔ اللہ کہیں گے دونوں جنت میں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم اتنا کشادہ کر کے بیان کریں، اور ایسا بھی نہ سمجھیں کہ اللہ پکڑنے والا نہیں، پکڑے گا اللہ تعالیٰ، ضرور پکڑے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے نا، ہاں کوئی نہیں بچتا ہے، کوئی نہیں بچتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناؤں گا، یہ بھی امید پر بھاری پڑتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور مسند عبداللہ بن مبارک سے میں نے یہ حدیث لی ہے غالباً۔
کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا، ہاں ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، ترغیب و ترہیب اور مسند احمد کی روایت ہے، ایک بوڑھا آتا ہے جس کے بال سفید ہو چکے ہیں، جس کا چمڑا ڈھیلا ہو چکا ہے. کتنی تفسیر بتائی جا رہی معلوم ہے؟ چمڑا ڈھیلا ہو گیا ہے، لکڑی کے سہارے سے آیا ہوا ہے، چل نہیں سکتا ہے وہ. اور یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے اس کی جو پلکیں چمڑا ڈھیلا ہو کر اس کے آنکھوں پر گرتا تھا، اتنا بوڑھا. اور یہ آ رہا ہے کہاں آ رہا معلوم ہے؟ نبی کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا لقب دیا ہے؟ نہیں، رحمت للعالمین. ارے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی نہیں، یہ نبی بھی جو بھیجا گیا ہے رحمت ہی کے لیے بھیجا گیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بوڑھا آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے، اگر کوئی ایسا گنہگار خیانتیں پوچھیں گے حد نہیں ہے، دھوکہ بازی پوچھیں گے حد نہیں ہے. ارے کون سا گناہ پوچھیں گے اللہ کے نبی؟ ہر گناہ کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا آدمی کیا اللہ معاف کرے گا؟ کیا کرے؟ اللہ معاف کرے گا؟ پھر کون سا گناہ اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے، لیسٹ گنوا رہا ہے، لیسٹ. کون سا گناہ پوچھیں گے اس کے پاس کون سا گناہ نہیں ہے؟ ہر گناہ اس کے پاس ہے. ارے بڑھاپا آ گیا ہے اسے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا مرنے کے قریب ہے لیکن گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کلمہ پڑھتا ہے تو؟ کلمہ پڑھے گا تو کہ اسلام لائے گا تو؟ کہا کہ اگر یہ بات ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو معافی نہیں کیا ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ارے تیرے گناہوں کی بات کر رہا نا تو، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر کے وہی گناہوں کو تیرے لیے نیکیاں بنا دیا ہے. اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ لکڑی تھی، لکڑی. اللہ کے نبی میری خیانتیں، اللہ کے نبی میرے دھوکہ بازیاں، اللہ کے نبی میرے قتل و غارت گیری، میرے گناہ. اللہ کے نبی نے کہا یہی گناہ تو نہیں کیا ہے تیرے. وہ بات سننا تھا. اس نے کیا کیا؟ وہ لکڑی کو ٹیکتے یعنی مارتے ہوئے زمین پر کہہ رہا اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے. کہاں یہ ہے؟ یہ امید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دلائی ہے جو اللہ کے نبی کے پاس گناہوں کا تبصرہ کرنے کے لیے آیا تھا. اور ہم چھوٹا گناہ کرے تو بھی کیا کرتے ہیں؟ کیا زندگی میں کیسے گناہ کر رہا ہے؟ اللہ تیرے اوپر رحم کرتا. ابھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی کسی کو نا امید نہ کروائیں. کسی کا حق نہیں، نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، کسی کا حق نہیں. اللہ معاف کرنے پر آئے، ارے اچھوں کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا، معاف نہ کرنے پر آئے. اور اگر اللہ معاف کرنے پر اگر آئے تو اچھے برے لوگوں کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. اور اسلام کے بارے میں قرآن کی آیت کے اندر جیسے ہم پڑھ رہے تھے نا، کیا کہتے ہیں، یہی آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو، اگر تم اپنے جانوں پر اگر ظلم کیا ہوا ہے، آؤ. کہاں بلا رہا اللہ؟ آؤ میری طرف. آنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کیا کرنا ہے بول رہا معلوم ہے؟ آؤ میری طرف، پہلے آؤ، فسٹ آ جاؤ. آنے کے بعد لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے پاس آنے سے نا امید بھی نہیں ہونا. کیوں؟ اللہ یقین دلا رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے آسمانوں تک بھی اگر تیرے گناہ پہنچے ہوئے ہیں اللہ معاف کرے گا. اللہ کہہ رہے ہیں
آسمانوں تک بھی اگر گناہ پہنچے ہوئے ہیں اللہ معاف کرے گا تجھے. اللہ یقین دلا رہا ہے. کس کو؟ قریب بلا کر. مشرکوں کی ایک جماعت آئی اللہ کے نبی کے پاس. مشرکوں کی بہت بڑی جماعت آئی اللہ کے نبی کے پاس. آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی اسلام لانے سے کچھ فائدہ ہوگا کیا ہمارا؟ عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہیں اس آیت کی تفسیر میں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم اسلام لائیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کا فیصلہ کرے گا کیا؟ جبکہ ہم زنا کرنے میں سب سے اول. کیا کہہ رہے ہیں نو؟ کثرت کے ساتھ زنا کرتے تھے ہم. قتل پوچھو مت اللہ کے نبی، اتنے زیادہ قتل ہم نے کیے. ارے بڑے بڑے گناہ کیے اللہ کے نبی. اللہ کے نبی نے کہا اچھا تو کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، ہمارے گناہوں کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھ کے سنایا. اللہ خود تمہیں بلا رہا ہے، آؤ تو صحیح، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اسلام سے پہلے کی بات کہہ رہا ہوں میں. اور ایمان والوں کی بات اگر کریں، انجانے میں اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو. ہاں جان بوجھ کر آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ پر تمہارا ایمان آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ پر آپ یقین رکھنے والے ہو گئے ہو. اسی لیے کیا ہے، آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے یہاں رجوع ہونا پڑے گا. اب 2-3 احادیث میں بتا دیتا ہوں. ہم نے رمضان کے شروع سے لے کر اب تک کئی احادیث سنتے ہیں، لیکن میں یہ احادیث نہیں پڑھا اب تک. اب دیکھیے یہ بات غور سے سن لو، میں نہیں پڑھا، حالانکہ کثرت سے پڑھا جاتا ہے. کون سی احادیث؟ میں احادیث کے اندر یہ آتا ہے من قام، جو قیام کرتا نا، ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تراوی جو تراوی پڑھتا ہے، تراوی، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تیرے تراوی کے پڑھنے سے میں اتنا خوش ہوں، اگر ایمان ہے تجھے اس پر، یقین ہے تجھے اس پر، محاسبے کا ڈر ہے اس پر، اگر غفر له ما تقدم من ذنبی، میں تیرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. یہ عبادتیں ہیں نا ہماری، ہم نیگلیکٹ کر رہے ہیں تراوی کے بارے میں. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ، ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیرے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک فرمان جاری کر دیا ہے، جا تیرے گناہوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں. اور آگے من قام لیلۃ القدر، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. ارے زندگی کے ہمارے کیسے کیسے موڑ گزرے ہوں گے، لیکن رمضان ایک ایسا خیر و برکت کا مہینہ ہے کہ آپ لیلۃ القدر کی تلاش میں بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے ذریعے میری امت پر یہ فرمان جاری کر دیا ہے غفر له ما تقدم من ذنبی. اگر قیام کرتا ہے لیلۃ القدر میں اور لیلۃ القدر کو اپنی عبادت کا حصہ بناتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیرے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اب یہ 3 احادیث رمضان پر خاص ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں جو رمضان کے علاوہ بھی ہیں. اور وہ حدیثیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضأ فأحسن الوضوء من صلی رکعتین. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اگر اچھی طرح وضو کر لے، وضو اچھی طرح اگر وضو کر لیتا ہے اور مسجد میں آ کر 2 رکعت اگر نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہا معلوم ہے؟ یہ رمضان نہیں ہے، رمضان 11 مہینے رمضان کے علاوہ اگر تو یہ عمل کرے گا غفر له ما تقدم من ذنبی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جا اس کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ پچھلے گناہوں کی معافی کا فرمانا جاری کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. اور آگے اور ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا؟
ہاں کبھی بھی آپ اپنے گناہوں کی معافی کروانا چاہتے ہیں، کیا کریں گے؟ آپ اچھی طرح گھر سے وضو کر کے مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز اگر آپ پڑھ لیں گے اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر اذکار کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پچھلے گناہوں کی معافی کا پروانہ لے کر آتا ہے فرشتہ، گناہوں کے معافی کا پروانہ لے کر آتا ہے فرشتہ۔ اور وہیں پر ایک اور حدیث بھی ہے، جب میں پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر یہ حدیث بھی آئی، کیا حدیث ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، اذ قال الامام، کیا کہا؟ اذ قال الامام غیر المغضوب ولا الضالین، کیا کہتے ہیں؟ امام جب غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین پر جب آ جائے اور تمہارے لیے کیا کرنا ہے معلوم ہے؟ آمین کہنا ہے۔ یہ آمین کتنی بڑی دولت ہے، میں اس لیے کہتا ہوں دعا کرتے وقت آمین کہو، کیوں؟ ہمارے ایمان میں اور ہمارے آمین میں بڑی خیر و برکت رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب آمین کہتا ہے تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں معلوم ہے؟ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، تمہاری آمین اگر فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے آمین کہنے والے پر بھی پچھلے گناہوں کی معافی کا پروانہ اللہ جاری کرتا ہے۔ یہ کب کب ہے یہ؟ ارے جب بھی امام کے پیچھے آپ آمین کہو گے، یہ پروانہ صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، یہ پروانہ ہر فرض نماز کے آمین پر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ فرمان جاری کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ اور وہیں پر وَإِذْ قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، فیقول، سننے والے نمازی جب یہ آواز سن لیتے ہیں، ربنا لک الحمد، کتنا بڑا جملہ ہے یہ، ربنا لک الحمد۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ جیسے ربنا لک الحمد کہے گا، کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، اگر یہ بات تمہاری جیسے ہی تم ربنا لک الحمد کہو اور فرشتوں سے تمہاری متضاد یعنی متانت ہو جائے، دونوں کی برابری ہو جائے، مساوت ہو جائے دونوں کے اندر، دونوں کے ربنا لک الحمد مل جائے، دونوں کی آواز میں برابری ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ کے نبی فرماتے یہ پروانہ اس کے پر بھی جاری کر دیا جاتا ہے، جا تیرے پچھلے گناہوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ابھی حدیثیں ہیں، سناؤ ابھی 2-3 حدیث۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی آدمی راستے میں جا رہا ہے، کانٹی پڑی کانٹی، اگر ہٹا لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ہٹانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، جنت میں جائے گا۔ لیکن ایک حدیث کہتی ہے فشکر اللہ، اللہ اس کے یعنی اس نیکی پر بڑا قدردان ہوتا ہے، فغفر اللہ، اللہ کے نبی فرماتا اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ معافی کا پروانہ دوسرے انداز میں آتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ہم ایک عجیب حدیث کی طرف جاتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لے کر جائیے میرے بھائیوں، بڑی محنت کے ساتھ ہم آپ کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں اس لیے رکھ رہا ہوں، حالانکہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جو کھاری کسیلی ہیں، لیکن میں آپ کو امید دلانا چاہ رہا ہوں اللہ کے ذات سے، آپ لے کر جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دسترخوان پر جب بندہ بیٹھتا ہے، کہاں؟ ہمارے گھروں میں جب دسترخوان بچھ جاتا ہے، بیویاں کھانا پکا کر گھر کے اندر سامنے دسترخوان پر سجاتی ہیں، کھانا اس کا ہے، آسمان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، زمین فرش بنا کر اس کے لیے دے دیا ہے، کھارا بھی اس کا ہے، سب کچھ اس کا ہے،
اور کھانے کی نعمتیں بھی اللہ نے دے رکھی ہے، جب کھانے کے بعد دعا پڑھتا ہے، کون سی دعا؟ الحمدللہ الذی اطعمنی، اللہ اکبر، کیا دعا ہے معلوم ہے؟ ورزقنیہ من قولی ورزقنیہ من حول منی ولا قوہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اور یہ دعا جب پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ کھارا میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کھارا میرا ہے، نعمتیں میری ہیں، بس تو یہ دعا پڑھ لیا نا، چلو ہم فرشتے کو بھیج رہے ہیں تمہارے حق میں، کیا لے کر؟ غفر لہم ما تقدم من ذنبی، حدیث کے الفاظ ہیں پورے، ہاں، غفر لہم ما تقدم من ذنبی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ فرمان جاری کر رہا ہے فرشتوں کے، جاؤ میرے بندے کو کہہ دو اس نے صرف دعا پڑھا ہے، اس پر ہم اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، تھوڑا رد و بدل کے ساتھ، ابو داؤد کی روایت، الحمدللہ الذی کسانی، کسانی، یہ کسانی کا لفظ اس میں نہیں آتا کھانے میں، اطعمنی، یہاں کسانی، یہی ڈیفرنس ہے، لیکن بقیہ دعا وہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کب پڑھنا معلوم ہے؟ جب نیا لباس تبدیل کرتے نا، ہم نیا لباس سلا کے لاتے ہیں اللہ کے شکرانے میں، اے اللہ میرے کپڑے ہونے کے بعد بھی ایک نیا لباس تو نے دے دیا ہے، ہم اس پر تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں گھر میں چھپے کمرے میں، حمام میں یا کہیں اور جگہ پر یہ اپنے کپڑے بدل رہا ہے، صرف دعا کے ذریعے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ فرشتے کو بھیج رہے ہیں، کیا دے کر بھیج رہے ہیں؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جاؤ یہ میرے بندے کے لیے بھی یہ لیسٹ لے کر جاؤ کہ اس کے پچھلے گناہوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو ایسے بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ سب باتیں ہم اپنے لیے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مغفرت بہت وسیع ہے، وسیع ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، تمہارے رب کی، بے شک تمہارے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے، اور بڑی وسیع رحمتوں مغفرتوں والا رب ہے ہمارا۔ اور آخری حدیث بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا، یہ حدیث لے کر جائیے آپ، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار آئے، کفار بڑے بڑے مالدار، ہاں، اللہ کے نبی زندگی بھر ان کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ لوگ کیا کیے؟ انکار کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جماعت آئی کفار کی، مشرکین کی، شرط رکھا، کیا شرط رکھا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف آپ کے رب سے دعا کر کے یہ صفا جو پہاڑی ہے نا، پہاڑی، صفا پہاڑی کو سونا بنا دے اللہ تعالیٰ، ہم ایمان لائیں گے۔ کیا کہا؟ صفا پہاڑی کو سونا بنا دے، ہم ایمان لائیں گے آپ پر۔ اللہ کے نبی بڑی حریص تھے اپنی امت کے معاملے میں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خود قرآن کہہ رہا ہے، اتنے حریص، چاہتے یہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے امتیوں کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخلہ کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جب تم ایمان لا رہے تو اس سے خوشی، اس سے بڑی خوشی کیا ہے؟ ارے ایک آدمی کے لیے میں سونے کا پہاڑ دینے کے لیے تیار ہوں، ایمان کا مقابلہ وہ پہاڑ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مانیں گے آپ؟ نبی کے ہاتھ جب بھی اڑتے تھے جبرائیل تڑپ جاتا تھا، یہ اس کی خصوصیت ہے، تڑپ جاتے تھے۔ ارے یہاں مار کھا رہے ہیں طائف کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل تڑپ رہے ہیں، کب اللہ کی مدد کے لیے، یعنی اللہ کے نبی بلائیں گے میں جا کر ان کی مدد کر سکوں۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا ہاتھ اٹھائے، اللہ یہ کفار و مشرکین ایمان لانا چاہتے ہیں، صفا پہاڑی کو سونا بنا دے۔ جبرائیل آگے لمحوں میں آئے، ابھی ہم مشرکین کھڑے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لیا ہے اور اللہ آپ کو سلام بھی بھیجا ہے، اللہ آپ کو سلام کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ آپ کو سلام کرے اللہ کے نبی، اور سلام بھیجا اللہ تعالیٰ میرے طرف سے، یعنی اللہ میرے ذریعے۔ تو اللہ کے نبی ایک پیغام بھی دیا اللہ تعالیٰ، سونا بنائے گا ایک شرط کے ساتھ، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ٹھیک ہے بھائی، سونا بنا دیا جائے گا، ان کو دے دیا جائے گا، اگر ایمان نہ لائے تو جبریل جب یہ سوال کیے تو پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے دنیا کی ہسٹری میں ایسا عذاب آج تک نہیں آیا ہوگا ویسا عذاب ان پر نازل کروں گا، دنیا کی ہسٹری میں۔ ارے طوفان نوح بھی پھیکا پڑ جائے گا، قوم عاد اور سمود پر اللہ نے جو عذابات لائے نا وہ بھی پھیکا ہو جائے گا، ایسا عذاب میں ان کو پر لاؤں گا۔ اللہ کے نبی ڈر گئے، میری امت ہے بھئی یہ، لیکن ایک آفر کے ساتھ یہ تنبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کیا آفر ہے؟ اللہ چاہتے یہ ہیں کہ اگر ان کے لیے سونا نہیں، توبہ اور مغفرت کا دروازہ رحمت کے ساتھ کھلا رہے، کیا یہ آپ چاہتے ہیں یا سونا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا معلوم ہے؟ سونا آج ہے تو ختم ہو جائے گا، اگر توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو ایک نہ ایک دن یہ لوگ ہدایت پر آئیں گے تو توبہ تو کر سکتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی نے کیا چاہا معلوم ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ یہ سونا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تیرے توبہ اور تیری رحمت کے دروازوں کو ہمارے اوپر ہمیشہ کھلا رکھ۔ تو یہی دعا کا سبب ہے آج ہم اس کے رحمت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ہم پر ہمارے گناہوں پر اللہ کبھی کا پکڑ لیتا ہے نہیں۔ ہمارے گناہ چھوٹے ہیں کیا؟ ارے تنہائی میں جائیں گے تو ہم اپنے ماں باپ کا بھی خیال نہیں کرتے، ہمارا موبائل کا جو ڈبہ ہے نا تمام برائیوں کا اڈا ہے یہ۔ تنہائیوں میں ایک وقت تھا تنہائی میں اولاد رویا کرتی تھی اللہ کو یاد کر کے، آج تنہائی میں بیٹھ کر ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے، کیوں؟ باپ نہ آ جائیں، دروازہ بند کر لیتی ہے اور گناہ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ تمام باتیں ذہنوں میں رکھیں، اللہ سے امید رکھیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، صرف گڑ گڑائیں، توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ کیوں؟ یہ گارنٹی اللہ نے دی ہے، ہم نے نہیں ہے، یہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ سکت اللہ نے یہ گارنٹی دی ہے۔ ارے وہ بوڑھے سے بڑھ کر یہاں کوئی بوڑھے نہیں ہے میرے سامنے، ارے وہ بوڑھا پل کے پورے گر گئے تھے آنکھ پر، جب اللہ کی مغفرت کو اس نے سنا نا تو وہ لکڑی پھینکتے ہوئے کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اے اللہ جبھی تو اتنا بڑا ہے نا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے میرے بھائیو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو گناہوں سے، ہمیشہ ایک عادت بنا لو، عبادت ہے نا یہ۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، خود قرآن کہہ رہا ہے بھائی، کیا کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی میرا بندہ توبہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عمل صالحہ کے ساتھ میرے پاس آتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں، عبادت ہے تو قرآن ہے نا یہ، تو عبادت ہے، توبہ بھی عبادت ہے، توبہ کرو۔ یہ ایام جا رہے ہیں، یہ رمضان جا رہا ہے، اس کے اندر کثرت کے ساتھ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھو، کوئی معمولی دعا نہیں ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے جب اماں عائشہ کو سکھایا ہے تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اماں عائشہ نے اس پر کتنا عمل کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، آپ نہ تھک جائیں۔ میری چاہت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کچھ تڑپ ہو، کچھ سننے کی، کہ ابھی جو بولے رہتا اچھا تھا، ایسی تڑپ میں باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ بس اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دیکھو آمین اب بھی سنے نا، ابھی آمین کیسا بولنا؟ ہماری آمین فرشتوں کی آمین سے مل جانا۔ آپ بولیں گے مولوی صاحب تمہیں تو نماز میں بولے، ارے بھائی آمین اللہ تعالیٰ جب قبول کرنا اگر چاہے تو معافی کا پروانہ آ جاتا۔ آمین کا مسئلہ بھی یہ ہے نا، ہم معافی چاہ رہے ہیں اللہ، تو یہی تو ہے مقصد۔
اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے۔ اللہ تعالیٰ جیسا کہ ہم نے گزشتہ رات بھی دعا کی ہے کہ بارش کے لیے دعائے قنوت میں، تو ہم الگ سے آپ سے درخواست کرتے ہیں جب آپ دعائیں کر رہے ہوں تو اپنے رحمت کی بارش کے لیے بھی دعائیں کریں، کہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارشوں کو اللہ نزول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بارش آئے تو ہماری زندگی کو تر و تازہ بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کے ہر نیکی کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ہماری زندگی کے ہر گناہ کو اللہ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے اندر چھوٹی موٹی جو بھی نیکیاں ہم کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں یا کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قبر کے سوالات میں آسانی فرمائے، اللہ ہمارے قبر کے سوالات میں آسانی فرمائے، اللہ میدان محشر کے سوالات میں آسانی فرمائے، اللہ نیکی کرنے والوں کو قوت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں جو گناہ کیے ہیں اللہ اسے بھی معاف فرمائے، اللہ رات میں جو گناہ کیے ہیں اللہ اسے بھی معاف فرمائے، اللہ ظاہر میں جو گناہ کیے ہیں اللہ اسے بھی معاف فرمائے، اللہ تنہائی میں جو گناہ کیے ہیں اللہ اسے بھی معاف فرمائے، اللہ ہمارے مردوں میں جو گناہ کیے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ جو عورتوں میں گناہ کیے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ نوجوانوں میں جو گناہ کیے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتوں کی بارشیں نزول فرمائے، اللہ ہم پر رحمتوں کی بارشیں نزول فرمائے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم کا معاملہ فرمائے، اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم کا معاملہ فرمائے، اللہ ہمارے بزرگوں کے اندر خیر و برکت نازل فرمائے، اللہ ہمارے بزرگوں پر رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے، اللہ انہیں صحت و تندرستی سے نوازے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تیری مدد کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ ہم محتاج ہیں، ہم عاجز ہیں، اللہ ہمیشہ تیری مدد کے ساتھ ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تیری امید کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تیرے رحم و کرم پر جینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تیرے فضل کے سائے میں جینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ 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 ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔